أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين والمشركين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين، قوله الحق وهو أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الصلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل احترام مجمع، برادران عزیز، جوانان عزیز، تمامی حضرات، خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے آج کے مولود کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آج ہمارے 11ویں امام حسن العسکری کے ولادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں پانے والے ہم سب کے مقدر میں اس طرح کی ہزاروں کروڑوں اربوں لاکھوں عیدیں نصیب و مقدر فرمائے. پالنے والے تجھے امام حسن عسکری کی اس ولادت کا واسطہ ہے، اور آج اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نور الہی کا آنا، نمائندہ خدا کا آنا، ولی خدا کا آنا، یہ خود جو ہے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں پالنے والے اس مولود کے حوالے سے ہماری دعا ہے جتنے بھی برادران عزیز یہاں تشریف فرما ہے، فردن سب سی خواتین کی دینی دنیاوی اخروی تمام تر حاجات شریع مجوزہ کو روا فرما. یا اللہ جتنے بھی مومن مومنات جہاں کے بھی بیمار و مریض ہے، آپریشن تھیٹر میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، امام حسن عسکری کی ولادت کا واسطہ سب کو صحت یابی، شفا یابی نصیب فرما. پالنے والے جتنے بھی برادران عزیز یہاں ہیں یا یہاں نہیں آئے ہیں، پالنے والے امام کی اس پرنور ولادت کا واسطہ سب کے کاروبار میں، بزنس میں برکت عطا فرما، تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ فرما. اور سب سے بڑی دولت امام سے یہ مانگنے کا ہے پالنے والے ہمارے آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، اتحاد، محبت، برادری کے ساتھ زندگی کا قیمتی اوقات کو ہم سب کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 11واں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومن ظہر اور عصر کی نماز میں بسم اللہ کھل کر پڑھتا ہے، جہرن آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. باقی تو نماز خاموشی سے پڑھنے کا ہے، مگر بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھنا یہ ایک صفت میں. دوسرا یہ کہ عقیق کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا، یہ مومن کی صفات میں سے دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اربعین کے وقت مولا حسین کی زیارت پڑھنا، یہ مومن کی بہترین صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ مولا حسین کی زیارت اربعین پڑھا کرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خاک شفا پر، کربلا کی مٹی پر اپنی پیشانی کو رکھنا، یہ مومن کی صفات میں سے چوتھی صفت ہے. اور آخری صفت آپ سب جانتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کل 51 رکعتیں
51 रकातें पढ़ता है, उसमें से 17 जो वाजिब है, बाकी क्या है मुस्तहबात में से है। और 8 नमाज जनाब ये नाफिला ज़ोहर है, 8 रकत नमाज नाफिला असर है, और 4 रकत नमाज नाफिला मगरिब है, और 11 रकत आपको पता है नमाज तहज्जुद की नमाज है, और 1 रकत इशा के बाद 2 रकत बैठ के पढ़ना। 2 रकत बैठ के पढ़ना ये 1 रकत के मानन है। जो भी ये 5 अमल अंजाम देता है, समझो कि ये इमाम हसन अस्करी के जो मोमिन की सिफात और मोमिन की निशानियाँ गिना है, उन पर जो है अमल कर रहा होता है। एक सलात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और दूसरी बात यह है मोहतरम, इमाम के ज़माने में एक बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। इन जुमला उन वाक़यात में से मुख्तसर से एक वाक़या बताता हूँ। एक वाक़या ये है कि मौला के ज़माने में, इमाम हसन अस्करी के ज़माने में तारीख़ में ये वाक़या मिलता है कि इसहाक़ कुंदी पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत काबिल था, बहुत फाजिल था। उसने एक किताब लिखी, मगर बदबख्त ने क्या किताब लिखी? नकाइजुल कुरान। ये कुरान मजीद के अंदर तज़ाद है। अपने कुरान की आयतें अपने मतलब को पहुंचाने में एक दूसरे से टकराती है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कुछ कह रहा है, दूसरी आयत में कुछ कह रहा है, तो लिहाजा ये कुरान उस बदबख्त का अल्फाज है, कुरान कामिल नहीं, ये कुरान कामिल नहीं है, इसके अंदर नकाइज है, तज़ाद है। बदबख्ती ये थी कि उस ज़माने में ज़रख़रीब उलमा थे, बादशाहों के सामने दस्तरखानों में बैठकर हड्डियाँ चूसने वाले उलमा, उनके पास इतना इल्म भी नहीं था कि उसको जवाब दे सकें, मुंह तोड़ जवाब देने का उनके पास इल्म नहीं। कैसा इल्म होगा ना मोहतरम? वो ज़माना वलीद जैसा मलऊन, वलीद जैसा फासिक, वलीद जैसा डाकू और चोर, जिसने कुरान मजीद की इतनी तौहीन की, कुरान मजीद को पारा पारा करके, मश्क़े तीर अंदाजी करके खलीफतुल मुस्लिमीन हो सकता है, तो दूसरे खुलफा को क्या गरज है इज्जत कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करे? ज़माना ऐसा था। ऐसे ज़माने में उलमाए हक परेशान रहे, अवाम गुमराह होने लगे। नकाइजुल कुरान लिखा है, किसी के पास जवाब नहीं है, मगर जो उलमाए हक है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को दिलो जान से तस्लीम करने वाले उलमाओं का ग्रोह के साथ सलातीन वक्त भी इमाम हसन अस्करी की खिदमत में गए। सलात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ज़्यादा वक्त नहीं लेने का, बस ये वाक़या बता रहा हूँ आपकी खिदमत, बस फाइनल है 2-3 जुमले। जब ये सब इमाम के खिदमत में आए और इमाम से कहा, या इमाम, आबरोए इस्लाम का मसला है, इस वक्त इज्जत कुरान खतरे में है और दीन खुदा खतरे में है, आबरोए इस्लाम खतरे में है, इसलिए कि इसहाक़ कुंदी ने जो कुरान लिखा है, नकाइजुल कुरान लिखा है, कुरान के अंदर तज़ाद है, कुरान में टकराव है, और किसी में हिम्मत नहीं है मौला इसका जवाब दिया जाए। तो ऐसे में मौला की खिदमत में ये मसला पेश आया, तो मेरा मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, और छोटी सी बात है। जाहिर है जिनके पास इलाही इल्म हो, इल्म लदुन्नी के मालिक हो। इमाम ने इसहाक़ कुंदी के शागिर्द को बुलाया, शागिर्द को बुला के कहा, तुम अपने उस्ताद की इस हमाकत को रोक नहीं सकते हो? तो शागिर्द आखिर शागिर्द है, कहा, मौला
اے فرزند رسول میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت ہی بڑی ڈگری ہے ان کے پاس، میں ان کے سامنے بیس کا قابل نہیں ہوں۔ کہاں دیکھو کبھی کبھار یہ زیادہ قابل ہونا بھی وبال جان ہوتا ہے۔ وہ جو فرمایا آپ نے زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی یہ اپنے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ذرا سا بھی تصور آ جائے میں بہت پڑھا لکھا ہوں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں ہے، جس طرح زیادہ کھانا کھانا ہنر نہیں ہے، اس کو ہضم کرنا ہنر ہے۔ زیادہ قابل ہونا ہنر نہیں ہے، زیادہ بڑا عالم ہونا ہنر نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ذریعے سے تقرب خدا کو حاصل کرنا یہ بڑا ہنر ہے۔ اب جو فرمایا آپ نے اسی طرح دیکھیے بہت بڑا تاجر بننا کمال نہیں ہے، بہت بڑا بزنس مین بننا کمال نہیں ہے، بلکہ اس سرمایے کے ذریعے اور اس پراپرٹی کے ذریعے سے رضائے الہی کو حاصل کرنا سب سے بڑا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آخری جملہ، امام نے شاگرد سے کہا، اسحاق کندی کے شاگرد سے کہا بیٹا آپ ایسا کرو، سوالات تو کر سکتے ہو نا اپنے استاد سے؟ کہا مولا سوال تو کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں، وہ جواب دے دیتا ہے، تو بس اتنا کہہ دے استاد سے۔ یہ جو آپ نے جو نقائض القرآن لکھا ہے، قرآن کی آیتوں میں جو معنی آپ نے تراشا ہے، جو معنی آپ نے لیے ہیں، یہ بتاؤ یہ آپ کی اپنے ذہن کا اختراع ہے یا خدا نے بتایا تھا؟ اتنا کہہ دے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرا اپنا ذہن کا ایجاد کنندہ معنی ہے تو کہہ دینا، تو پھر اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ تمہیں کہے کہ تم کون ہو سکتا ہے جو میری آیتوں پر نقائض نکالے۔ آیت میری، قرآن میرا، آئین میرا، اور تمہارے کو کیا حق ہے، کیا مجاز ہے، کیا اتھارٹی ہے تمہارے پاس جو تم اس قرآن کے معنی سے اپنا معنی تراش کے نکالے؟ اس کا مالک تو میں ہوں، اللہ۔ قرآن اللہ کی آیت ہے، اللہ کی، تو کون ہوتا ہے جس میں نقائض نکالنے کے اوپر کیا مجاز اتھارٹی کیا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں خدا نے بتایا تھا کہنا، تو خدا سے ملاقات کب ہوئی تھی اور کون سا فرشتہ تم پر نازل ہوا تھا؟ جب یہ سوال رکھا نا محترم، کہتے ہیں کہ اسحاق کندی سیدھا کھڑا ہوا، پھر زمین پر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، پھر زمین پر بیٹھ کر اپنے شاگرد سے کہا بتا یہ تمہارا ذہن میں کیسے آیا؟ کہا بس آ گیا، کہا نہیں ہو نہیں سکتا، تم سے زیادہ فاضل میں، تم سے زیادہ پڑھا لکھا میں تمہارا استاد ہوں، تو میرے ذہن میں نہیں آیا پھر تمہارے ذہن میں کیسا آ گیا؟ تو جب زور دیا تو کہا یہ مجھے امام حسن عسکری نے بتایا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس نقائض القرآن کو لایا، اس کو جلا دیا، اور اہل بیت کے در میں امام حسن کے عسکری کے قدموں کو چوم کر استغفار کی، اور امام پر جو ہے کاملاً ایمان لائے۔ ایک مزید صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آخر ایک جملہ شعر کا اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ ذکر سرور سن کے منہ اپنا بنا لیتے ہیں جو، ذکر سرور سن کے منہ اپنا بنا لیتے ہیں جو، ہے یقیناً ہم نوا وہ شمر و ابن زیاد کے، ہے یقیناً ہم نوا، جو منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے، ہے یقیناً ہم نوا وہ شمر و ابن زیاد کے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو جائے ان سے اتحاد،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہو جائے ان سے اتحاد، وہ یزید آباد کے ہیں ہم حسین آباد کے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد